السلام علیکم ناظرین، جہاں عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ایک ایسا عمل کیا جس سے بینظیر بھٹو صاحبہ کا جو ایک روایت انہوں نے قائم کی تھی، اس روایت کو آج دوبارہ قائم کیا ہے مریم نواز صاحبہ نے۔ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں ہوا کیا۔ 90 کی دہائی کی اگر ہم سیاست کی بات کریں تو اس وقت کی جو دو پولیٹیکل پارٹیز تھی، مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی، ایک سیاسی جماعت اقتدار میں آتی تو دوسری سیاسی جماعت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جاتی اور پھر کچھ ہی مہینوں یا کچھ سالوں کے بعد وہ حکومت گر جاتی۔ نون کی حکومت آئی، پیپلز پارٹی استعمال ہوئی، پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، نون لیگ استعمال ہوئی، پھر اس کے بعد مارشل لا لگ گیا پرویز مشرف کا۔ دونوں سیاسی قائدین جو دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ سے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور میاں محمد نواز شریف بیرون ملک چلے گئے، جلا وطنی ان کو کاٹنی پڑی۔ کہیں پہ سیلف ایگزائل یعنی خود ساختہ جلا وطنی کی ٹرم یوز ہوئی، کہیں پہ یہ کہا گیا جی کہ ہمیں نکالا گیا ملک سے۔ بہرحال پھر باہر بیٹھ کے دونوں سیاسی جماعتوں کے سربراہان نے یہ طے کیا کہ آج کے بعد ہم ایک دوسرے کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر استعمال نہیں ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے مریم نواز اس سے پہلے بینظیر بھٹو صاحبہ ایک مثال قائم کر چکی تھی۔ جب وہ پرائم منسٹر بنی تو ایک ایسا وقت تھا جب بہت زیادہ کشیدگی یا بہت زیادہ نفرتیں یا اختلافات تھے دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان۔ تو اس موقع کے اوپر بینظیر بھٹو صاحبہ خود گئیں اور انہوں نے میاں محمد نواز شریف سے ایک ملاقات کی۔ تو بہرحال بعد میں پھر مشرف دور میں جو کچھ ہوا، پھر اس کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، اور پھر اس کے بعد شاید یہ سوچا گیا کہ اب یہ دو جماعتیں تو قابو میں نہیں آتی تو کوئی تیسری قوت جو ہے وہ بھی ہونی چاہیے۔ پھر پاکستان تحریک انصاف 2011 میں لاہور میں جلسہ ہوا اور پھر اس کے بعد کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ تو اب جناب مریم نواز صاحبہ نے کیا یہ کہ پنجاب اسمبلی میں پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور کے اوپر وہ اوتھ لے چکی ہیں، وزیر اعلیٰ بن چکی ہیں۔ وہ گئی ہیں اپوزیشن لیڈر رانا آفتاب کے پاس، ان کی نشست پہ گئیں اور وہاں پہ جا کے ان کو جو پنجاب اسمبلی ہے، جو ایوان ہے، اس کو مل کر ساتھ چلانے کی پیشکش کی انہوں نے۔ مریم نواز صاحبہ نے مزید کیا کہا اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کیا کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے مثبت جمہوری روایت قائم کرتے ہوئے خود اپوزیشن جماعت یعنی سنی اتحاد کونسل کے رہنما رانا آفتاب کی نشست پر گئی اور مل کر ایوان چلانے کے حوالے سے بات کی، پیشکش کی، اور مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ انتخاب کے دن آپ سے میری ملاقات نہیں ہو سکی۔ اس دن میں چاہتی تھی کہ آپ ایوان میں ہوتے، یہی کہنے آئی ہوں کہ آپ سب کے لیے میرے دروازے کھلے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے پھر یہ کہا کہ جتنی حکومتی ارکان کی وزیر اعلیٰ ہوں اتنی ہی میں آپ کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں۔ اور رانا آفتاب صاحب نے اس کے اوپر کہا جی کہ نہ صرف انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی آمد کا شکریہ ادا کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ اس دن کوئی جگہ اگر بتا دی جاتی تو ہم آ جاتے۔ تو اس پہ پھر مریم نواز صاحبہ نے جواب دیا کہ میں نے اس دن لوگوں کو آپ کے پیچھے بھیجا، میں نے کوشش کی کہ آپ اس عمل میں شریک ہو سکیں۔ تو سنی اتحاد کونسل بائیک آؤٹ کر گئی تھی جب وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہو رہا تھا۔ اور ایک مثال اور ملتی ہے 2013 میں جب میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم بنے تو وہ عمران خان سے ملاقات کے لیے بنی گالہ گئے تھے اور وہاں پہ ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے بعد ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف صاحب نے کہا عمران خان سے کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا جی کہ یہ میرے گھر کے باہر جو ہے سڑک نہیں بنی ہوئی، آپ سڑک بنوا دیں۔ تو نواز شریف نے پھر وہ سڑک بنوا دی تھی۔ لیکن اس کے مقابلے میں عمران خان نے ہمیشہ یہ کہا کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ کوئی نیشنل سیکیورٹی کے اگر کچھ اجلاس ہوئے 2018 سے 22 کے درمیان میں تو اس وقت بھی جو ہے وہ کبھی بھی شہباز شریف یا عمران خان ایک ساتھ نہیں بیٹھے، اور یہ نفرتیں ہمیں سامنے ہیں کہ یہ کافی عروج کے اوپر جو سیاسی تناؤ جو ہے وہ برقرار
نہ صرف اس وقت تھا بلکہ اب بھی ہے، اور اب اس طرح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عالمی مالیاتی ادارے IMF کو ایک خط بھی ارسال کر دیا گیا ہے، اور یہ مراسلہ ہے۔ اس مراسلے میں IMF کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ PTI IMF کی سہولت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی، وہ سہولت جو ملک کے طویل مدتی معاشی بہبود کو فروغ دیتی ہو، لیکن صرف منتخب حکومت کے ساتھ ہی مذاکرات کیے جا سکتے ہیں، ایسی حکومت جسے پاکستانی عوام پر اعتماد ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی کہا گیا کہ سہولت کے ساتھ اصلاحات ضروری ہیں جو قرضوں کی ادائیگی میں آسانی پیدا کرے۔ مراسلے میں یہ بھی کہا گیا PTI پاکستان کی سب سے بڑی اور مقبول سیاسی جماعت ہے، اور IMF سے 1997 سے بنائی گئی اپنی پالیسی گائیڈنس نوٹ کو مد نظر رکھنے پر اس مراسلے میں زور دیا گیا۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا جی کہ عمران خان کی ہدایت پر IMF کو یہ مراسلہ ارسال کیا جا رہا ہے، اور PTI حکومت سازی قرضوں کی ادائیگی اور قانون کی حکمرانی کے لیے IMF کے ڈیل کی اہمیت سے آگاہ ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے جی کہ جب تک جو ہے وہ الیکشنز کے حوالے سے آپ جو ہے وہ اس حوالے سے تحقیقات نہیں کروا لیتے، اس وقت تک جو ہے وہ پیسے نہ دیے جائیں۔ اور پھر اسی حوالے سے عمر ایوب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور عمر ایوب صاحب نے یہ کہا ہے جی کہ IMF کے ساتھ جو بات ہوئی تھی اس میں ایک شرط تھی کہ الیکشن شفاف ہوں گے، یعنی IMF کے ساتھ جو ہے وہ یہ بڑی انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو کنڈیشن رکھی تھی پہلے IMF کو کہ الیکشن شفاف ہوں گے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ الیکشن میں دھاندلی نہیں بلکہ دھاندلا ہوا ہے، فافین جنرل الیکشن کا آڈٹ کرے اور حقائق سامنے لائے، شاہ خرچیاں نگران PDM حکومت کرے، اس کا خمیازہ عوام بھگتے، PDM2 کسی قسم کا ریفارم پروسیس نہیں کر سکتی، یہ لوگ پیسوں کے صحیح استعمال نہیں جانتے، اور PTI چاہتی ہے کہ جو قرضہ لیا جائے وہ ریفارمز میں استعمال ہو نہ کہ شاہ خرچیوں کے اوپر۔ تو اس کے اوپر کافی زیادہ تنقید پہلے بھی ہوئی تھی جب یہ خبر آئی تھی کہ مراسلہ IMF کو لکھا جا رہا ہے، اور اب پھر جو ہے وہ کرٹیسزم کافی زیادہ ہو رہا ہے کہ IMF کو پاکستان کے معاشی معاملات میں اور بالخصوص جو انٹرنل سیاسی ماحول ہے اس میں ایک مالیاتی ادارے کو، ایک بین الاقوامی مالیاتی ادارے کو اس طرح سے انٹروین کرنا، یہ پاکستان کی داخلی امور میں مداخلت کے مترادف اس کو قرار دیا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ ملک میں جو معاشی بدحالی یا بحران ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور یہی بات IMF میں جانے کی تو عمران خان اس نیریٹو یا اس بیانیے کے ساتھ دھرنوں میں، جلسوں میں، جلوسوں میں یہ کہتے رہے کہ میں کشکول نہیں لوں گا، کشکول توڑ دیں گے، IMF میں نہیں جائیں گے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ بعد میں ان کو سمجھ آئی اور انہوں نے پھر IMF پروگرام بھی لیے، اور پھر ہر 6 مہینے بعد وزیر خارجہ بھی وزیر خزانہ بھی تبدیل ہوتے رہے۔ تو یہ بہرحال پوری ہسٹری جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔